بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کا ہمارا سبق معرب و مبنی سے متعلق ہے۔ آج ہم معرب اور مبنی کی تعریف پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ مبنی کی اقسام اور مبنیات کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اس کے علاوہ معرب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم معرب کی تعریف پڑھیں گے۔ یہ وہ تعریف ہے جسے علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نحمیر میں ذکر فرمائی ہے۔ معرب کی تعریف: معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ مثال کے طور پر پہلی مثال ہے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ اس مثال میں زید معرب ہے، جاءنی زید یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ زید یہاں پر مرفوع ہے، دوسری مثال میں زیدن منصوب ہے، تیسری مثال میں زیدن مجرور ہے۔ جاءنی زید، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ اس مثال میں زیدن اور بزیدن میں زیدن یہ معرب ہیں، زیدن معرب ہے، اسی طرح زیدن معرب ہے اور زیدن بھی معرب ہے۔ پہلی مثال میں عامل جو ہے جاءنی اور دوسری مثال میں رأیت اور تیسری مثال میں با، حرف با عامل ہے، تو عامل بدلا، زیدن مرفوع ہے اور عامل کے بدلنے سے زیدن منصوب ہو گیا اور عامل کے بدلنے سے زیدن مجرور ہو گیا۔ تو یہ اسم میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، تو جس اسم میں عامل کے بدلنے سے تبدیلی واقع ہو وہ اسم معرب ہوتا ہے۔ مبنی کی تعریف یہ ہے کہ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ اس مثال میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عامل میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، یہاں یہ عامل ہے، یہاں یہ عامل ہے اور یہاں پر حرف با عامل ہے۔ عامل کے بدلنے سے مبنی میں تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہؤلاء پہلی مثال میں بھی ایسا ہی ہے، دوسری مثال میں بھی ہؤلاء ہی ہے اور تیسری مثال میں بھی ہؤلاء ہے کہ عامل کے بدلنے سے یہ عامل ہے، عامل تبدیل ہوا، رأیت ہوا، اور پھر تیسری مثال میں عامل جو ہے حرف با ہے، عامل کے بدلنے سے مبنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ اس کو ایک شاعر نے، فارسی کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے اس کو شعر میں تعبیر کیا ہے کہ مبنی آ باشد کے مانت برقرار، معرب آ باشد کے گردد بار بار۔ مبنی وہ ہوتا ہے جو برقرار رہتا ہے، عامل کے بدلنے سے تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جبکہ معرب وہ ہوتا ہے جو عامل کے بدلنے سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اب ہم مبنی کی اقسام پڑھیں گے کہ مبنی کی کتنی اور کون کون سی قسم ہیں۔ مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ مبنی الاصل نہیں ہے بلکہ مبنی الاصل ہے، یہ غلط العام ہے، عرفاً اسے غلط پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال اس کو ہم بعد میں کبھی کسی قاعدے کے مطابق آپ کو سمجھا کر بتائیں گے۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف، نمبر 3 تمام حروف چاہے وہ عاملہ ہوں یا غیر عاملہ ہوں وہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں۔ فعل ماضی جیسے ضربا، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں اس کی، امر حاضر معروف جیسے اضرب، اور تمام حروف جیسے من، حل وغیرہ۔ اسی طرح مشابہ مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل جو مبنی کی دوسری قسم ہے، مشابہ مبنی الاصل بھی تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں غیر متمکن جیسے مضمرات وغیرہ، ہوا، ہما، ہم۔ اسی طرح دوسری قسم ہے اس کی، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، جیسے زید کہ جب ترکیب میں واقع نہ ہو اور اکیلا ہی زید کو پڑھا جائے تو اس صورت میں اس میں متمکن ترکیب میں واقع نہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے۔ مشابہ مبنی الاصل کی تیسری قسم فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ہو تو پھر وہ مبنی ہوتا ہے، جیسے یضربنا اور لیضربن۔ یہاں آخر میں نون تاکید ہے اور جبکہ یہ نون جمع مؤنث ہے کہ جب فعل مضارع میں نون جمع مؤنث ہوگا یا نون تاکید ہو تو فعل مضارع مبنی ہوگا۔ اور معرب کلام عرب میں کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو معرب کلام عرب میں صرف 2 ہیں۔ نمبر 1 اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، جیسے کہ زیدن، یہاں پر اس میں متمکن ترکیب میں واقع ہے، جاءنی زیدن میں زیدن معرب ہے کہ یہ اسم ترکیب میں واقع ہے۔ نمبر 2 فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو تو فعل مضارع معرب ہوگا، جیسے یضربو، یہاں پر نہ ہی نون جمع مؤنث ہے اور نہ ہی نون تاکید ہے، تو جب فعل مضارع نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو تو فعل مضارع معرب ہوگا۔